ہم اس فیز سے بھی گزریں گے اور ہم ان کو منوائیں گے بھی کہ سسٹم کو اور وہ کیا کہتے ہیں نظام کی بربادی میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، لوگوں کو مایوس کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدحال کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کا احتساب بھی کرائیں گے، ان کو لندن نہیں بھاگنے دیں گے، ان کے نام انشاءاللہ ECL میں بھی ڈلوائیں گے۔ یہ جو دو چارج لوگ لیے پھر رہے ہیں نا، انشاءاللہ جس طرح دو چارج کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس طرح دو چارجوں کا حساب بھی ہوگا۔ گزرتا ہے وقت، کبھی ایک سا نہیں رہتا، اچھے برے۔ ویسے بھی اچھا ٹائم جو ہے نا، وہ کیا ایک بڑے مشہور کہاوت ہے کہ اچھا ٹائم جو گھوڑا ہے اس کی پیٹھ پر آتا ہے، اور جو برا ٹائم ہے نا وہ چیونٹی کی رفتار میں جاتا ہے۔ پھر دوبارہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب وزیر داخلہ بلوچستان بن گئے ہیں، اور غالباً تیسری دفعہ یہ بنے ہیں، اور اچھا ہوا ہے۔ باقی ان کا جو الیکشن ہے، جو چیزیں ان کی چل رہی ہیں، وہ بالکل میں وہ ہوں کہ اس طریقے سے شفاف چیزیں نہیں رہیں، لیکن ان کا وزیر داخلہ بننا ایک تو ایکسپیرینس ہے، دوسرا وزیر اعلیٰ سے زیادہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب کا وزیر داخلہ بننا اس لیے اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ڈیرا بگٹی وہ BRA کے کنٹرول میں تھا، اس کو BLA اور BLF کا چیلنج اس طرح نہیں تھا۔ میر ضیاء لانگو صاحب کو کم سے کم گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہے، باقی ان کا جو نظریہ ہو آپ ان سے لا کے اختلاف کریں، لیکن ان کے آس پاس کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ اس چیز کو فیس بھی کر رہے ہیں، ان کی بہت سارے دوسری سائڈ پر بھی ہیں، تو گراؤنڈ ریئلٹی ان کو بخوبی پتہ ہے۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا، بڑا اہم سوال تھا، اور انہوں نے اس پر کہا کہ آپ یہ باتیں تو کر رہے ہو کہ سر دہشت گردی کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ باتیں میڈیا کی حد تک تو صحیح ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بھائی وار لارڈز ہیں قلعہ عبداللہ یا اطراف میں، انہوں نے افغان آرمی کے لوگ جو طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے افغان فوج کا حصہ تھے، وہ اب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، پناہ بھی لی ہوئی، اور وار لارڈز کے لیے کام کر رہے ہیں، منشیات اگانا، ان کو پروٹیکشن دینا، ادھر ان لوگوں کے لیے بھتہ خوری کرنا، یہ وہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ریاست؟ ایک عام ریڈی والا افغانی ہے، اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اس پر تو ایک وہ گزارنا اجیرن ہے دن، اور ادھر کمانڈر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قدوس بزنجو کے دور میں یہاں پہ یہ کاروائیاں ہوئی تھی کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا وہ ضبط ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو بڑے بڑے جو ادھر کمانڈر بنتے تھے وہ بھی سب کچھ انہوں نے چھپایا ہوتا تھا۔ کیا یار سائیکی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خواتین ہوں، مہذب خاندان ہوں، اور ادھر گلی میں ایک ایسا آ جاتا ہے نا جس کے پاس یہ سو کالڈ گن مین ہوتے ہیں اتنے زیادہ، اس میں بھی میجورٹی کتنے کا سیکیورٹی ایشو ہے، دوسرے تو قبضہ مافیا زیادہ اب آ گیا اس میں، اور 2 نمبر پیسہ جس کے پاس آ گیا اس نے یہ اتنے گن مین رکھ لیے۔ میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ یار انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ راکٹ لانچر بھی ساتھ ہے یار، رکھے ہوئے ہیں یار، اتنی آپ کی کو ضرورت ہے۔ ٹکراؤ جو ملت کے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا، وہ شخص میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، جو شخص جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، بڑے لمبے عرصے بعد ہم آج دوبارہ آن ایئر ہونے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے آخری پروگرام میں میں نے بتایا، جو چیزیں ہو گئیں سو ہو گئیں۔ وہ ویسے بھی کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ جو ہے نا بھولنا پڑتا ہے، اور ہم وہ کیا کہتے ہیں اس سینس میں کہ کسی چیز کو زیادہ دماغ پہ نہیں سوار کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جب سسٹم آپ کے خلاف چل رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیں۔ تو احترام رمضان یا کسی وجہ سے یا کسی وہ کیا کہتے ہیں خیر خواہوں کی وجہ سے ہم تھوڑا چپ تھے، ابھی عید گزر گئی ہے، دوبارہ آ گئے ہیں انشاءاللہ
زیادہ جوش، زیادہ ولولے اور زیادہ کیا کہتے ہیں استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اور وہ ویسے بھی آپ نے کہا، ایک کہاوت تو سنی ہے نا کہ لوگ شروع میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے کام کا، آپ کا. دوسرے میں وہ ریئیکشنری ہوتے ہیں جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں. تیسرا فیز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس فیز سے بھی گزریں گے اور ہم ان کو منوائیں گے بھی کہ سسٹم کو اور وہ کیا کہتے ہیں نظام کی بربادی میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، لوگوں کو مایوس کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدحال کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کا احتساب بھی کرائیں گے، ان کو لندن نہیں بھاگنے دیں گے، ان کے نام انشاءاللہ ECL میں بھی ڈلوائیں گے. یہ جو 2 چارج لوگ لیے پھر رہے ہیں نا، انشاءاللہ جس طرح 2 چارج کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس طرح 2 چارجوں کا حساب بھی ہوگا. جس طریقے سے اپنی لابی تمام اہم جگہوں پر یہ لوگ بٹھا رہے ہیں نا، سب کا احتساب ہوگا. وقت، وہ کہتے ہیں نا کہ فی الحال ان کا وقت ہے، ٹھیک ہے، گزرتا ہے وقت، کبھی ایک سا نہیں رہتا، اچھے برے. ویسے بھی اچھا ٹائم جو ہے نا، وہ کیا ایک بڑے مشہور کہاوت ہے کہ اچھا ٹائم جو گھوڑا ہے اس کی پیٹھ پر آتا ہے، اور جو برا ٹائم ہے نا وہ چیونٹی کی رفتار میں جاتا ہے. تو جن کا اچھا ٹائم ہے اور وہ ان سے اچھا ٹائم ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کسی کی تباہی و بربادی، کسی پر مشکل ٹائم آئے. لیکن جو لوگوں کے حقوق غصب کرے، انسانی حقوق کی پامالیاں کرے، تو وہ پھر فیس کرے. تو جو کر رہے ہیں ہم فیس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ خندہ پیشانی سے ہم اس کر رہے ہیں. وقت آئے گا ہر چیز کو دیکھا جائے گا. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کمزور کو معاف کیا جا سکتا ہے، طاقتور کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. جس لیول پہ وہ گیا ہے اس لیول پہ ہو. تو خیر، یہ جتنے بھی کوشش کریں یہ ہمیں اپنے کام سے دور نہیں رکھ سکتے. ہم اسی جوش کے ساتھ کریں گے، اسی ولولے کے ساتھ کام کریں گے. ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے جو یہ کر رہے ہیں بار بار کہ صوبے میں جینا محال کریں، غیر ضروری اننیسیسری. پچھلی دفعہ نظام کو یوز کیا گیا، ابھی پھر میں آن دا ریکارڈ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز بھی میں نے پہلے رپورٹ کی، ابھی پھر کس طرف ہو سکتا ہے ڈیس اسکواڈ ٹائپ کے لوگوں کو، غنڈہ موالی لوگوں کو کے ساتھ یہ ان کو یوز کریں. یہ پہلے بھی ذرا جو ہمارے وہ ہیں، جو یہ ان کی اتنی ذہانت ہے کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہ آپشن زیر غور تھا، لیکن انہوں نے اس دفعہ کے کہا کہ نہیں اس دفعہ ایسے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ نیکسٹ ٹائم یہ کچھ نہیں کرے گا. اس دفعہ یہ کوئی ایسے وہ کیا کہتے ہیں بدنام زمانہ لوگوں کو، قاتل لوگوں کو، جابر لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو میں نے الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ کون کون ذمہ دار ہوں گے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں تک پتہ ہوگا. تو مجھے اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان بہت اچھی ہے الحمدللہ. جو میرے ساتھ ایک وہ کیا لمحے کی بھی اچھائی کرتا ہے وہ میرا محسن ہے. جو میرے خلاف جاتا ہے، میری زندگی اجیرن بنانے کی کوشش کرتا ہے، میرے آس پاس کے لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہے. تو پہچان مجھے ضرور ہے. جو تکلیف دے گا انشاءاللہ اس سے ضرور پوچھ گچھ لازمی ہوگی. اور ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں طاقت ہضم نہیں ہوتی فرعون بن کے. ہم اپنا حساب کتاب اپنے طریقے سے اپنی جگہ اور خود انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہم کوئی حیوان نہیں بنیں گے، ہم سسٹم کو استعمال نہیں کریں گے. ہم جو جائز قانونی طریقے ہیں، قبائلی طریقے ہیں، باقی طریقے ہیں، ہم وہ رہیں گے. ہم صحافی ہیں، ہم صحافی رہیں گے. ہم موالی نہیں بنیں گے، ہم غنڈے نہیں بنیں گے، ہم فرعون نہیں بنیں گے. اب آتے ہیں مدعے پر.
اس دوران جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت عرصہ قبل بتایا تھا کہ بلوچستان کا وزیر داخلہ وہ سیج ہے، کانٹوں کی سیج ہے کہ ہر ایک اس پہ نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے آپ کو آپشن بھی دیے تھے لاٹ میں کہ یہ بنے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں بننے۔ پھر دوبارہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب وزیر داخلہ بلوچستان بن گئے ہیں، اور غالباً تیسری دفعہ یہ بنے ہیں، اور اچھا ہوا ہے۔ باقی ان کا جو الیکشن ہے، جو چیزیں ان کی چل رہی ہیں، وہ بالکل میں وہ ہوں کہ اس طریقے سے شفاف چیزیں نہیں رہیں، لیکن ان کا وزیر داخلہ بننا ایک تو ایکسپیرینس ہے، دوسرا وزیر اعلیٰ سے زیادہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب کا وزیر داخلہ بننا اس لیے اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ڈیرا بگٹی وہ بی آر اے کے کنٹرول میں تھا، اس کو بی ایل اے اور بی ایل ایف کا چیلنج اس طرح نہیں تھا۔ میر ضیاء لانگو صاحب کو کم سے کم گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہے، باقی ان کا جو نظریہ ہو آپ ان سے لا کے اختلاف کریں، لیکن ان کے آس پاس کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ اس چیز کو فیس بھی کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے دوسری سائڈ پر بھی ہیں، تو گراؤنڈ ریئلٹی ان کو بخوبی پتہ ہے۔ کسی دوسرے، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ میر ظہور بلیدی صاحب کو وزیر داخلہ بنائے، کیونکہ اس کا بھی ایریا ایسا ہے، وہ بھی ان چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ تو جس حلقے سے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوں اور آپ ایسا پورٹ فولیو دے رہے ہوں، تو وہ زیادہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتا بھی ہے، کنونسنگ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ کم سے کم فیکچول رپورٹ تو رکھتا ہے نا۔ تو باقی میڈیا کے سامنے آ کے وہ کچھ بھی بات کریں۔ ایک درمیان میں انہوں نے چارج لیا ہے، وہ واقعہ ان کا اور وہ ہاشم خان صاحب کے جو فرزند تھے، کوئی چل بھی رہا تھا، پھر پتہ نہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، جرگہ بھی لگا ہوا ہے، وہ کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور مسئلے کم تھے کہ اس طرف، اور اگر اس میں ضیاء لانگو صاحب اگر ملوث تھے تو اتنے بڑے عہدے پہ اتنا چھوٹا بہت دل نہیں رکھنا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے۔ میں بھی تیسری دفعہ آپ وزیر داخلہ بن رہے ہو، اگلے آپ وزیر اعلیٰ تو ظرف بڑا رکھو۔ ہمارے خلاف کیا کیا نہیں ہوتا، اب ہمارے کے پیچھے لگے رہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہے طاقتور کو ضرور وہ کرو، چھوٹے موٹے لوگوں سے آپ کیا ان کے پیچھے پڑ جاؤ پھر کچھ ہو۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے ادارے بھی آج کل تو ایسے بنے ہوئے ہیں، آئی جی صاحب سے مجھے بڑی گزارش تھی پولیس کی کہ یہ ہوں گے، یا ڈی آئی جی، یا دوسرے یہ جو بڑے سی ایس ایس کر کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہو کہ کسی کی ذاتی وہ ہوں اور آپ لوگ چلے ہوئے ہو، کس سے بندہ گلا کرے؟ یہ آپ لوگوں کا سی ایس ایس ہے، یہ آپ لوگوں کا پی سی ایس ہے، یہ آپ لوگوں کا پی ایس پی ہے، یار کہ آپ قانون آئے نہیں دیکھتے ہو۔ فرق کرو، دہشت گرد اور عام آدمی میں فرق کرو، ہتھیار والے اور زبان والے میں فرق کرو، عام آدمی ظالم اور مظلوم میں فرق کرو۔ نہ ادھر عام آدمی کے پاس عزت نفس کے علاوہ رہ کیا گیا ہے؟ کچھ اور ہے نہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سامنے ہے، اور آپ ان کو مزید طاقت کے استعمال سے کیا کیا بنانا چاہتے ہو؟ خیر، ہمیں اگر سنا جاتا، سمجھا جاتا تو آج یہ دہشت گردی میں اتنا سرج نہ آ چکا ہوتا۔ یہ چیزیں ہم سالوں سے رپورٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے تو آنا ہے، یہ سی ایس پی تے پی ایس پی 2-3 سال گزارنے ہیں، لوٹ ماریں کرنی ہیں، کمائیاں کر کے جانی ہیں۔ یہاں کہتے تھے نا، ابھی آپ مجھے بتاؤ کتنے ہارڈ زون میں یہ پی ایس پی صاحبان گئے ہوئے ہیں۔ پولیس کو ضم کیا، ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ تھا۔ ابھی میں گیا، میں دیکھ رہا تھا علاقے میں بھی کہ بھائی پولیس، اور اس میں یہ ہوا ایک تو چیک پوسٹیں بڑھ گئیں، پہلے وہ 1500 لیتے تھے یہ گاڑیوں سے، ابھی 3000 کر دیا ہے۔ بڑا اچھی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور ریاست کے پاس الحمدللہ بڑی پاور ہے بہت کچھ کرنے کی اگر وہ کرنا چاہے۔ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد عناصر 15, 16, 17 سال کے لڑکوں کو مروا رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی ہم لاشیں دیکھتے ہیں، ان کی عمریں، ان کو یرغمال بنا رہے ہیں، ان کے تھرو یہ آزادی لینا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا افغانستان سے اب مرد آنا بند ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اور خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے، ان سے خودکش دھماکے کرا رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر صحافیوں کو بھی جھاڑا کہ آپ لوگ جب
حکومت ایسے کوئی کاروائی ہیروف ٹائپ کی ہوتی ہے تب سب کو یاد آتا ہے، لیکن جب حکومت کاروائی کرنے جاتی ہے، آپریشن کرتی ہے، تو پھر آپ لوگ کہتے ہو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ پھر وہی ہے نا کہ سوال کرنے والے کو آپ بلیم کریں۔ صحافی آپ سے سوال کرتا ہے کہ فرق رکھو، وہ کیا کہتے ہیں، سوکھے اور سبز میں فرق رکھو، غلط اور صحیح میں فرق رکھو، سفید وہ کیا روشنی اور اندھیرے میں فرق رکھو۔ ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ بے شک دہشت گرد کوئی ہے، عسکریت پسند کوئی ہے، اس سے کائنیٹک وے میں آپ وہ کرو، لیکن اس کی آڑ میں عام آدمی کی زندگی اجیرن نہ بنائی جائے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی وہ ہوگا ریاست مخالف ہوگا تو ریاست ان کے پیچھے جائے گی، مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گی۔ چلو ہم سے نہیں پوچھے گی، آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے، جیسے تیسے ہیں آپ پورے بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ امیر ضیاء اللہ لانگو صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، پہلے یہ ہوتا تھا پی ڈی ایم اے کا چارج ان کو دیا جاتا تھا، ابھی اس دفعہ وہ سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پہلے اس چارج کی وجہ سے کئی محسن مشکلوں میں آئے ہوئے ہیں، دے دیتے یہ چارج اس کو، کیا جانا تھا، پورا ڈیرہ بگٹی کا یہ دوسرا فنڈ کم ہے، لیکن خیر وزیر اعلیٰ کی پھر اپنی سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں ہم کوئی نارمل صورتحال سے نہیں گزر رہے ہیں، عالمی قوتوں کی جانب سے یہاں دہشت گردی کی جا رہی ہے اور ہم تمام صلاحیتیں اپنی بروکار جو ہے نا لا رہے ہیں۔ چلو یہ ایڈمٹ تو کیا کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک فیکچول بات ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم یو این تک یہ چیزیں لے گئے، اس سے زیادہ ہم کہاں لے کے جائیں، ایویڈنس ہم لے گئے کہ بھائی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، انڈیا یہاں پہ ملوث ہے، اجیت دوول یا دوسروں کے مودی کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور صحافی نے سوال کیا، بڑا اہم سوال تھا، اور انہوں نے اس پر کہا کہ آپ یہ باتیں تو کر رہے ہو کہ سر دہشت گردی کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ باتیں میڈیا کی حد تک تو صحیح ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بھائی وار لارڈز ہیں قلعہ عبداللہ یا اطراف میں، انہوں نے افغان آرمی کے لوگ جو طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے افغان فوج کا حصہ تھے، وہ اب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، پناہ بھی لی ہوئی اور وار لارڈز کے لیے کام کر رہے ہیں، منشیات اگانا، ان کو پروٹیکشن دینا، ادھر ان لوگوں کے لیے بھتہ خوری کرنا، یہ وہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ریاست؟ ایک عام ریڈی والا افغانی ہے، اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اس پر تو ایک وہ گزارنا اجیرن ہے دن، اور ادھر کمانڈر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور کہا کہ ایک بڑی اچھی کہ بلوچستان میں ریاست یا ریاست کے داروں کے پاس ہتھیار ہوگا اور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے سی ایس صاحب کو آج بڑی سخت ہدایات دی گئی ہیں، اور اگر کسی کو امن و امان کا مسئلہ ہے تو وہ حکومت سے رابطہ کرے، اور کہا کہ پاکستان 7ویں ایٹمی طاقت ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی قوتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، وہ جب کچھ کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا تھریٹ ہو۔ اچھا یہ چیزیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے، یہ مسئلے بنیں گے، پھر بعد میں وہ کمانڈر جب وہ کرتے ہیں ایشوز جب ارادہ کریٹ ہوتے ہیں، پھر پہلے کم واقعات ہو رہے ہیں، پہلے مسئلے کم ہیں کہ دوسروں کو بھی کلین چٹ دی جائے اور اتنے سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اپنے ساتھ رکھیں۔ چلو پاکستان نے پہلے بھی ہوسٹ کیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہوسٹ کیا، لیکن یار اگلے کی مجبوری ہو، اگلا بندہ آئے، پہلے کلاشن کو کلچر ہو یا منشیات کا کلچر ہو یا دوسرا ہو، اور وہ آئے بھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ منشیات میں کیونکہ جتنا 2 نمبر دھندا پیسہ اتنا، ابھی
کوہلو، مسخیل، ڈیرہ بگٹی، کون سا ڈسٹرکٹ تھا جہاں پہ یہ منشیات کی کاشت نہیں ہوئی؟ ابھی یہ واشک والے ایریے میں جو سیکیورٹی فورسز پر ہوئی وہ یہی تھا کہ بھائی منشیات کی کاشت کی ہوئی تھی. ابھی یہی پہلے زمینیں بنجر تھیں، ابھی ان کو پانی بھی میرے خیال میں کم چاہیے ہوتا ہے، اتنے وہ بھی نہیں ہے، اور یہ کمائی بھی ڈبل کر کے دیتا ہے. اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری بات ہے کیوں گندم یا کپاس یا باقی رکھیں گے جہاں کمائی اتنے لاکھوں کروڑوں میں جائے. ابھی دیکھو کیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ سخت ہدایات ہے کہ اسلحہ صرف ریاست کے پاس ہوگا. بہت اچھی پالیسی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھنی ہوگی ہر چیز. یہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے یہ بڑے سردار نواب سمیت ہر دوسرا اس کا وہ دیکھو کہ جس کی یہ خاندانی دشمنی نہیں ہے. اسلحہ بے شک آئیڈیل، پنجاب میں آپ دیکھو کتنے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. ریاست کے پاس ہی اسلحہ اچھا لگتا ہے، ریاست کی ریٹ ہی ہو تو اچھا لگتا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں خدا نخواستہ کوئی جائے اور اس کا دشمن ایسے آ جائے گوریلا طرز پہ، تو وہ پھر جو سانیہ ہوگا اس کا کیا ہوگا. تو آئیڈیل سیکیورٹی بھی تو نہیں ہے نا. چلو وہ کوئٹہ کی حد تک تو کسی طرح کنٹرول کریں. ابھی آپ دیکھیں جناح روڈ پر ہے، یہ اسلحے کی کتنی دکانیں ہیں یہاں پہ ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے. کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اسلحے کی دکانیں کھلی ہوئی اور بڑھ رہی ہیں، مزید بڑھ رہی ہیں. کہاں جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ اسلحہ اتنا بک رہا ہے تو کہیں تو یوز ہو رہا ہے. تو حکومت ادھر تو ان کو سہولت دے رہی ہے. کیوں ہے بھائی اتنی دکانیں؟ اسلحہ ملنا ہی نہیں چاہیے نا. اسلحہ جتنا ایزی آپ لوگوں کو ملے گا اتنا زیادہ وہ ہوگا. اور جو لے رہا ہے وہ پورا من طرز پہ تو نہیں لے رہا نا، اس سے پتہ نہیں کیا کیا وارداتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھو، آپ ڈیٹا لو کہ یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. چلو اکا دکا کوئی ہم وہ کریں، لیکن یہاں آئے روز دکانیں جو ہے نا باقی ختم ہو رہی ہیں، اسلحے کی بڑھ رہی ہیں. اور مین بلوچستان کے دارالحکومت میں پھر اس کا جو مرکز ہے جناح روڈ، اس پہ یہ دکانیں بڑھ رہی ہیں. باقی تو آپ چھوڑ ہی دو. تو آپ کم کریں اس چیز کو، بہت مشکل بنا دیں. اور کم سے کم آپ کو یاد ہوگا قدوس بزنجو کے دور میں یہاں پہ یہ کاروائیاں ہوئی تھی کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا وہ ضبط ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو بڑے بڑے جو ادھر کمانڈر بنتے تھے وہ بھی سب کچھ انہوں نے چھپایا ہوتا تھا. کیا یار سائیکی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خواتین ہوں، مہذب خاندان ہوں، اور ادھر گلی میں ایک ایسا آ جاتا ہے نا جس کے پاس یہ سو کالڈ گن مین ہوتے ہیں اتنے زیادہ. اس میں بھی میجورٹی کتنے کا سیکیورٹی ایشو ہے. دوسرے تو قبضہ مافیا زیادہ اب آ گیا اس میں، اور 2 نمبر پیسہ جس کے پاس آ گیا اس نے یہ اتنے گن مین رکھ لیے. میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ یار انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ راکٹ لانچر بھی ساتھ ہے یار، رکھے ہوئے ہیں یار. اتنی آپ کی کو ضرورت ہے. تو ریاست کو ریوزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوسائٹی کو مہذب بنانا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یار کوئی بندہ اٹھے اس کے پاس جائز ناجائز پیسہ نہ آئے، 4-10 بندے ہوں وہ اٹھیں، گروپ بنائیں، اسلحہ ہو، کسی کا قبضہ کریں. کتنا یہاں پہ انصاف ملتا ہے؟ تو بس وہ ایک کا قبضہ کیا پھر اسی طرح کئی مثالیں آپ لوگوں کے پاس ہیں. اور پھر مارکیٹ میں مشہور بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فلاں کی سرپرستی ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ریاست ان چیزوں سے نکلے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی لازم ہے. ایک اور اہم بات کہ ابھی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ 2 روز قبل ایگل اسکواڈ جو پولیس میں دہشت گردی کے خلاف ایک ٹرین کیا گیا تھا، 2 نوجوان بیچارے قتل کیے گئے. اور میں نے کہا بھی تھا پہلے بھی کہ یہ جو فورس ہے اس کی بے شک تنخواہیں ان کی بڑھا دیں، ڈبل ٹرپل کریں، تاکہ اس میں اور عام پولیس میں فرق ہو اور تھانوں کو بہتر بنائیں. اس میں آج بھی آپ کے تھانوں میں، آپ کی جیلوں میں زیادہ تر انتقامی کارروائیاں ہی ہو رہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے، ہر ادارے میں کام کرنے والے کچھ ہی لوگ ہیں. اچھے لوگ آپ کو پولیس میں بھی، انٹیلیجنس میں بھی، بیوروکریسی میں بھی ملیں گے، لیکن ان کی تعداد بہت معقول ہے. اگر کوئی سوسائٹی بگاڑ کی جانب اگر جا رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو
نٹوریس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی ڈومیننسی زیادہ ہے. اب ان واقعات میں پہلے کیا تھا، دور دراز ایریاز میں متاثر تھے، اب چیزیں شہروں تک آ گئی ہیں. ابھی میں اس دفعہ دیکھ رہا تھا کہ عیدگاہ پہ بھائی عسکریت پسند آ گئے، خطاب کر رہے ہیں، جذبے بڑھا رہے ہیں. اور پھر یہاں تک بھی نہیں وہ ہوا، وہ بتا رہے تھے سورس کے وہ انہوں نے عید نمازیں بھی پڑھائی. سبحان اللہ بھائی یار، اب مطلب ہر جگہ مداخلت. پہلے جمعے کے خطبے، اب یہ مذہب خدا اور بندے کا تعلق ہے، اس میں تو کم از کم انوالو نہ ہو. باقی آپ کی اور ریاست کی جنگ چل رہی ہے، آپ لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، دوسرے کا اپنا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اب آپ عیدگاہ کی آ جائیں، وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے مزاحمت کی کہ بھائی عید کی نماز ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ نماز عید کی کیسے پڑھانی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب مولوی کا کام مولوی کو کرنے دو. تو کہتے ہیں ایک بھائی سرمچار کا جو گروپ تھا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے علماء سرفراز بگٹی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں وہ کیا کرتا، وہ مزاحمت کرتا تو مزید مارا ہی جاتا. اب اس میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اتنا علم ہے؟ اب علماء کی موجودگی میں سرفراز بگٹی نے بھی نماز پڑھائی، پیچھے عالم تھے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، علماء موجود ہیں، جید علماء ہیں، اس سے آپ اختلاف ہو، لیکن علماء تو ہیں. ادھر آگے ہونا یا ان کا بھی وزیر اعلیٰ کو آگے کرنا. وزیر اعلیٰ پہلے کا ایک جو کنسیپٹ ہوتا تھا، کوئی خلیفہ یا بادشاہ، تو بھائی ان کو وہ علم تھا. اب سرفراز بگٹی اتنا بڑا عالم تو نہیں ہے، یا جو وہ ان کا جو سرمچار ہے یا عسکریت پسند ہے، وہ اب اتنے بڑے عالم تو نہیں ہے کہ وہ عید نمازیں بھی پڑھائیں یا جمعے بھی پڑھائیں. آپ لوگوں کا وہ دوسرا وہ ہے، ہر جگہ انوالومنٹ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہہ دینا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پیریفریز میں ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. وہ تعداد ان کی بے شک تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جو یہ نوجوان جس طریقے سے اپنی طرف وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد پھر وہ ہے کہ جس کا کام اسی کو سانچے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی جو یہ کر رہے ہیں نا بھائی. اس کے ساتھ اب میرے خیال میں دوسری قومیتوں کا یا دوسرا اس کا فریق کا رہنا بڑا مشکل ہے. ہزار گنجی میں کل رات کو ایک واقعہ ہوا، بیکری مالک احتشام گجر قتل اور راہگیر زخمی. پہلے یار ہر قوم یا ہر اس کی ایک اپنی خوبی ہے، اپنا وہ ہے، ہر قوم ہر کام میں اسپیشلسٹ نہیں ہوتی ہے. اب بیچارہ کوئی بیکری کا مالک تھا، اس کا کسی قوم سے تعلق ہے یا قبیلے سے تعلق ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے ہی کسی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہوں، یا انٹیلیجنس والے ہوں یا دوسرے ہوں. اس کو مار دیا. اب پھر الزام پھر یہ لگا تھا کہ انٹیلیجنس کا وہ ہے. میں دیکھ رہا تھا، میرے خلاف بھی کیا کہ میں کوئی مقتدرہ کا بہت بڑا چہیتا ہوں اور 2 دن لاپتہ بھی ہوا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو چائنا کا میں نے ٹور کیا ہے، ان کی مرہون منت کیا ہے. تو بھائی صحافی، میں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہاں کے تو صحافی بھی مجھے صحافی نہیں سمجھتے. شکر ہے کہ آپ نے مجھے کم سے کم صحافی سمجھا. تو وہ گیا تو سب سے زیادہ ان کو ہی تکلیف ہو گئی، انہوں نے ادھر پتہ نہیں کیا کیا وہ کر دیا. تو یہ تو امریکہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں، ہم پہ تو چائنا تک ہم گئے. اس میں اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مختلف اس میں جاتے ہیں. تو ہمیں ایک کا موقع ملا. اور ہاں، آپ کہہ رہے تھے کس کی سفارش، جو میرا سفارشی تھا بیچارہ خود مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہے. دوسرا جو فریق ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ہاں آپ کے یہ ٹویٹ جو ہے نا باہوٹ نے کیا ہے، یا آپ کی کوئی چیز شیئر کی ہے یا آپ نے کی ہے. میں نے کہا اگر میں نے شیئر کی ہوگی تو کوئی اس میں دلیل ہوگی یا کوئی چیز میں اس سے وہ کر رہا ہوں گا. میں صحافی ہوں، میں نے خبر نکالنی ہے، میرا کام یہی ہے. میری نہ اس فریق سے دوستی ہے نہ اس فریق سے دشمنی ہے. ہم تو وہی ہے. میرے سامنے کوئی بھی آئے گا عسکریت پسند کا لیڈر انٹرویو دینا چاہے گا، میں اسے کروں گا. میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، مہارنگ کی بہن کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی تھی. میں نے کہا
آپ پریس کانفرنس کرنے دیں، جو جو خدشات ہیں، سوالات ہیں، وہ صحافی کرتے ہیں. میں نے کہا پریس کلب میں اگر دہشت گرد بھی آتا ہے، وہ پریس کانفرنس اس کو وہ ہو، وہ تو پھر صحافی جس طریقے سے ایک سیاستدان سے سوال کرتا ہے، جو جو وہ ہوتی ہیں وہ اسے کرے گا. کیا کیوں بنے، کیوں معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کیوں فیمیل کو یوز کیا جا رہا ہے، سوسائڈر بنایا جا رہا ہے. تو صحافی یہاں کسی کو وہ کیا کرنے، ہیرو بنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا. جو اس کو صحیح لگتا ہے ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن، ہیومن رائٹس، وہ ان پہ آواز اٹھائے گا. تو ہم اپنا کام کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے، عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صحیح کرتا ہے، کون اپنے کام سے انصاف کرتا ہے. سم ٹائم چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو فکس کر دو کہ یہ انہی کا ہی بندہ ہے، انہی کے لیے ہی کام کرتا ہے. تو نہیں بھائی، ہر بندے کا اپنا وہ ہو سکتا ہے، ہر بندہ ہو. صحافی کے روپ میں بہت سارے لوگ کسی کے ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام سامنے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک پرائز ہے آپ کو میرٹ پہ کام کرنے کے لیے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ابھی میں جو پہلے ہی کچھ دن پہلے اس فیز سے گزرا ہو، آپ دوبارہ الزام اس پر دیں تو وہ پہلے کن صورتحال سے گزر رہا ہوگا. تو یہ کسر آپ لوگوں کی بھی رہ گئی تھی، آپ بھی پوری کر لو. لیکن اس سوسائٹی میں خود کو منوانے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. یہاں جن ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں، کون بات کرتا ہے؟ ہم تو نہ یہاں پہ بینیفیشری آف وار ہیں، نہ ہم بینیفیشری آف پاورفل فیکٹر ہیں. کون مجھ پہ 1 روپے کوئی ثابت کرے کہ میں نے کسی سے ایک گروپ سے لیا ہو یا ایک گروپ ہو. مجھے کوئی ایک وہ کرو کہ میں نے کسی کو ناجائز فیور دی ہو. آپ مجھ سے یہ گلا شکوہ کرو کہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی تھی، آپ چپ رہے. یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا تھا، آپ چپ رہے. یہاں پہ آپ کی اخلاقیات کا، آپ کی صافت کا یہ ہونی تھی، آپ نے وہ نہیں کیا. آپ ہاں وہ کرو. سم ٹائمز چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے میں نے اس دن رپورٹ نہ کیا ہو، میں نے 2-3 دن بعد رپورٹ کیا ہو، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ وہ کوئی رپورٹ ہونی چاہیے تھی اور ہمارے پلیٹ فارم سے نہیں ہوئی ہے. ہاں، ہم مظلوم کے ساتھ ہم رہے ہیں، کمزور فریق کے ساتھ ہم رہے. سم ٹائمز کوئی یہ گروپ ہو سکتا ہے، سم ٹائم کوئی دوسرا گروپ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہ کسی کے ایجنٹ رہے ہیں، نہ انشاءاللہ رہیں گے. کیونکہ جس سوسائٹی میں اگلے لمحے کا اعتبار نہیں ہے، تو ہم 10 دن رہیں، 10 سال رہیں، ضمیر کے مطابق کام کریں گے اور اصول کے مطابق کام کریں گے. اور ویسے بھی ہماری فیلڈ میں ڈر کے کام نہیں ہو سکتا. وقتی طور پہ پریشر آتا ہے، انسان ہے، ہمارے بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن کام ہم اپنا جاری رکھیں گے اور رکھے ہوئے ہیں، اور پہلے سے زیادہ مضبوط طریقے سے انشاءاللہ رکھیں گے. اجازت دیجیے